بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج ذرا میں ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ 3 خدشات ہیں پاکستان کو۔ ان 3 خدشات کا میں پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خدشہ تو یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے وہ پاکستان میں اندر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، لوگ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں، لوگ اس پہ کانفیڈنس کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہے اور اس کی جو جماعت ہے وہی پاکستان کو اسٹیئر آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ جو ڈیزاسٹر اس وقت اور بربادی کی جو داستان لکھی جا رہی ہے۔ اور دوسرے 2-3 محب وطن ہیں، اور ایک کوئی گیا ہوا تھا یورپ میں، اس کا حال دیکھ لیں کیا ہوا، دوسرا فرانس گیا ہوا تھا، وہاں بھی دیکھ لیں کیا ہوا، اور تیسرا جو لندن میں بیٹھا ہوا اس کے ساتھ روز جو ہوتا ہے۔ تو یہ عزت اور ذلت کے فیصلے انسان نہیں کر سکتے، یہ غلط فہمی ہمیں دور کر دینی چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے سارا۔ دوسرا جو خدشہ ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج ایک سوزوکی موٹر کمپنی کا خط ہے جو چیری بلاسم والے پرائم منسٹر کو لکھا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ موٹر کمپنی کی 40 سالہ تاریخ میں جو پہلی دفعہ ان کو 13 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ 13 ارب کا نقصان کیا ہوا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی سرمائی میں ہوا ہے، 13 کو آپ 3 سے ضرب دے دیجئے کہ پورا سال اگر ہوا ایک۔ دوسرا اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، اور ہماری جو فیکٹری ہے اس پہ نہ وہ مزید ٹیکس برداشت کر سکتی ہے اور نہ لیویز برداشت کر سکتی ہے۔ اور ایک انہوں نے انکشاف کیا جو بڑا خوفناک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نو پروڈکشن ڈے ہم منا رہے ہیں، یعنی ایسا دن کہ پیداوار آج نہیں کرنی۔ یہ وہ اکانومی ہے جس کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے یا ٹھیک کر چکے ہیں۔ اور پھر اس سے بے شرمی کی انتہا آپ دیکھیں کہ جو فیکٹریاں مر رہی ہیں ان میں وہ فیکٹری جس نے گاڑی اچھی یا بری ہے یہ تو فیصلہ آپ کرتے ہیں جو یوزرز ہیں۔ تو میرا کام صرف یہ تھا کہ آپ کے سامنے وہ لیٹر میں شیئر کر دوں گا جو لکھا گیا۔ جو ہمارا قومی بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اس نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جو اس کے مطابق شہباز حکومت نے ایک سال میں 14,900 ارب روپے قرض لیا، جو مجموعی طور پر پورے پاکستان کے قرض کا یعنی جتنا ہم نے 75 سال میں لیا اس کا 34% اس نے ایک سال میں لے لیا۔ جا کہاں رہا ہے آپ کو انشاءاللہ دنیا میں اور محلات نئے نئے نظر آئیں گے، تاج محل نظر آئے گا عنقریب، وہ بھی خریدنے والے ہیں یہ۔ اور یہ جو شہباز حکومت ہے روزانہ 4100 کروڑ 41 ارب روپے کا قرض اٹھاتی ہے۔ غور نہیں کریں گے آپ اس بات پہ جو میں آپ کہنے لگا ہوں، وہ بڑی قابل غور بات ہے۔ وہ یہ ہے یہ قرض سارا میں نے اور آپ نے لیا، انہوں نے نہیں۔ تیسرا ایک ہٹ کے کام ہے۔ تیسرا کا کام یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے عمران خان کو سزا دے دی جائے گی۔ فرض کریں انشاءاللہ نہیں ہوگی، میرا خیال ہے اور میری ریڈنگ ہے، عمران خان کو اگر سزا ہو گئی تو وہ منڈیلا بن جائے گا، اور یہ ڈر اور بڑھ گیا ہے کہ آنے والی کئی نسلوں تک عمران خان کو یاد رکھا جائے گا۔ اس سے نمٹنے کے لیے کیا ہو رہا ہے میں اب آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں۔ سب سے پہلا آپ ذرا ایک تقابلی جائزہ وہ ذرا دیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کہتی ہے ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، ادارے بھی میرے۔ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں، فوج بھی میری، ملک بھی میرا۔ جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ کارگل بھی میرا نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ ادارے بھی میرے نہیں ہیں، بڑی زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ میری نہیں ہے جس نے مجھے کیوں نکالا۔ وہ پہلی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، اس پہ عذاب ہے، اس پہ عذاب ہے، اس پہ کوڑے ہیں، اس پہ ہتھکڑیاں ہیں، اور کیا نہیں ہے، درے ہیں، تبرے ہیں، اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ دوسری طرف وہ ہے جن کو ساری دنیا میں چارج شیٹ کیا گیا، اور ارشد شریف نے جان کی قربانی دے کے جو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز والی وہ بھی طرح دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا لکھا۔ اس سے پہلے کتابیں ان کی دولت کی اور ان کی وارداتوں کی دنیا ساری میں لکھی گئی، کسی جگہ وہ چوں کر کے نام بھی نہیں لیتے کسی ایسی کتاب کو یا ایسی ڈاکیومنٹری کو جس میں بڑے بڑے ادارے شامل ہیں وہ چیلنج کر سکیں۔ اس تقابل کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کے اوپر پورا پاکستان اس بات پہ متفق ہے کہ وہ دیانتدار آدمی، اس کے مخالف متفق ہیں کہ وہ دیانتدار آدمی ہے، اور دوسرے اس کے پیشاب ٹیسٹ کرنے میں لگے ہوئے، اور جو دوسرے اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے باقی سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ماحول میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ جو تقابل کے میں نے آپ کے سامنے 3 ڈینامینیٹر رکھے، آج ایک کیس تھا جو فکس تھا اس بات کے لیے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ تو ٹو دی اٹر سرپرائز آف مینی
آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر معینہ مدت تک اس کو ملتوی کر دیا مقدمے کو. غیر معینہ مدت کا مطلب یہ ہوا کہ 3-4 دن بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی چھٹیاں ہو جانی ہیں 3 مہینے کی. ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو مطلب اس کا نکالتے جائیے ذرا, اس کے درمیان بین السطور پڑھتے جائیے ذرا آپ میرے ساتھ مل کے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہو گیا کہ یہ کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں بہتر یہ کہ آپس میں فیصلہ کر لیں. اب سیاسی جماعتیں کیسے فیصلہ کریں گی؟ ایک طرف وہ جماعت ہے جس پہ سارا جمرود سارا قید ٹوٹنے کے باوجود بھی اس کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ جو بالکل نون لیگ کے گھر کے اور نون لیگ کے اپنے لوگ ہیں ان کے جو سروس ہیں وہ بھی اگرچہ وہ بڑھا چڑھا کے سب کو نمبر دے رہے ہیں تاکہ وہ ٹوٹل کر کے کہیں کہ ہم برابر ہو گئے, برابر پھر بھی نہیں وہ بنتے. تو جو سروس جتنے بھی ہیں ان کے مطابق عمران خان آگے بڑھ رہا ہے. ایک سروے ایسا ہے وہ ضرور دیکھیے گا جو آپ کو ڈویژن وائز پوزیشن بتاتا ہے کہ ملتان ڈویژن میں کیا ہوگا, باولپور ڈویژن میں کیا ہوگا, اور لاہور ڈویژن میں کیا ہوگا, پنڈی ڈویژن میں کیا ہوگا, یہ سارا. اس کے ساتھ ہی جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون اس پہ عمل کر رہی ہے پنجاب پولیس خاص طور پہ, اور مرکز کی حکومت بھی. وہ قانون کیا ہے میں ذرا وہ قانون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب پی ڈی ایم کی ابھی دال نہیں گلی تھی, وہ پچھلا دروازہ اقتدار کا اس گیٹ کے باہر لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے, تو اس وقت یہ فیشزم کا نام دیا کرتے. تو جو پنجاب پولیس ہے اس وقت اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, وہ ایک ایسے قانون پہ جس کو لا آف کن پنشمنٹ یعنی رشتہ داروں کو سزا دینے کا قانون تھا, اور اس کو 7 ایکٹ بھی کہتے تھے نازی جرمنی کے دور میں. اور یہ ایک ڈریکونین اور بڑا ہی بدنام زمانہ قانون تھا جو الاؤ کرتا تھا کہ گرفتار کیا جائے اور پروسیکیوٹ کیا جائے اور سزا دی جائے فیملی ممبرز کو جن میں سے ایک کوئی ملزم. یہ تو اللہ کے قانون سے سیدھا کل نفس بما کسبت قرآن کریم میں آیا کہ جو کچھ کرے گا وہ کل نفس علیحدہ علیحدہ ایک نفس ایک شخص وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. ماں باپ بھی ذمہ دار نہیں ہے, بہن بھائی بھی نہیں ہے. تو یہاں یہ جو نازی جرمنی کا قانون تھا اس کے مطابق جو فیملی تھی ان کی رسپانسبلٹی سب کی کہتے تھے کہ جی یہ برابر ہے, اور جس نے پیدا کیا کل آپ کو جس طرح آپ نے دیکھا مادہ کے والد کو لے کے گئے تھے, ایک ہمارے اور بزرگ کو لے کے گئے تھے پنجاب میں سے جو پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ سارا کیا پروسیکیوٹنگ پنشنگ دی فیملی ممبرز آف سم ون ہو از ایکیوزڈ آف اے کرائم, کہ جس کے خلاف کوئی الزام آ جائے اس سارے خاندان کو اٹھا لیا جائے. یہ کن پنشمنٹ جو ہے یہ جو قبل از طلوع اسلام اور ڈان آف اسلام سے پہلے جو پری اسلامک عربین سوسائٹی تھی, عرب تھے, ان میں بھی یہ موجود تھا. اچھا, یہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو پری کرائسٹ یورپین کلچر تھا اس میں بھی یہ موجود تھا. پھر نازی جرمنی جو اسٹالن کے اندر تھا اس میں بھی, چینان نارتھ کوریا میں بھی, اور سوویت یونین کے جو جوزف اسٹالن تھے 1930s میں, انہوں نے گریٹ پرج کے نام سے بنایا تھا ایک قانون, اور اس میں ہزاروں لوگ جو تھے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا ایز ریلیٹیوز آف دی اینمی آف دی پیپل, کہ یہ عوام کے دشمنوں کے بھی رشتہ دار ہیں. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. نازی جرمنی جو تھا اس کو اس لیے یہ قانون بنانا پڑ گیا تھا کہ جو جتنے بھی جرائم ہیں ان کو صرف ایک وہ شامل کرتے تھے صف میں, سارے جرائم کو کہتے تھے. جس نے کوئی الف کا سیدھا ہے اور کہتے تھے اس نے بھی ریاست کی بات نہیں مانی, جو کرکٹ کھیلتا تھا اس کی کہتے تھے ریاست کی بات نہیں مانتا. تو اس طرح سے وہ پرسیکیوشنز کرتے تھے پروسیکیوشن کے نام کے اوپر. اور پھر جب ایک حملہ ہوا تھا جو 1944 میں اڈلف ہٹلر جو جب اس وقت نازی جرمنی کے جو رہنما تھے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, جو کامیاب تو نہیں ہو سکا, وہ مارا نہیں جا سکا, لیکن اس کے دور میں بھی یہ قانون استعمال کرنا ریکارڈ کے اوپر آیا. وینزویلا کی جو سیکورٹی ہے اور وہاں کے جو مخابرات یعنی سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ اس کو پرنسپل کو عمل کرتے ہیں. پاکستان کی ریاست کی بنیاد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ساری کائنات پہ سوورنٹی پہ ہمارا ایمان ہے, ایقان ہے, اور پاکستان میں اللہ کے قانون کے نیچے
ہم قانون بنائیں گے جہاں لوگوں کو انصاف اور اسلامی طرز زندگی ملے گا. یہ سوال ذرا غور کرنے والے ہیں, ان پہ غور کیجیے گا کہ پاکستان کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے اور جہاں سے کدھر کھینچ کے لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. جو تیسری اور آخری بربادی, سب سے بڑی بربادی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کا نہ کوئی محافظ رہا ہے, نہ اس آئین کا کوئی کسٹوڈین رہا ہے, نہ اس میں کسی کو کوئی دلچسپی رہی ہے. مجھے خطرہ یہ ہے, اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں مجھے خدشہ یہ ہے, اور پھر میں یہ کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے 4 اشرے کی وکالت کے بعد کہ پاکستان کے پاس صرف ایک فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ باقی ہے جس کے اوپر فیڈریشن کھڑی ہے. اس کا نام ہے دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. بنیاد ڈھا دی گئی, بنیاد کمزور تو کر دی گئی, بھول تو گئی ہے, اس میں پانی تو دیا جا رہا ہے. اگر ڈھا دی گئی تو پھر فیڈریشن کیسے قائم رہ سکے گی؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب آپ بھی سوچیے, میں بھی سوچتا ہوں. پاکستان میں جتنا زیادہ زور عمران خان کے خلاف, عمران خان کہہ دیا میں نے, قاسم کے ابا کے خلاف لگے گا, اتنا زور ور ہو کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے.